السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یریکہم اللہ، جب دکھایا اللہ تعالیٰ نے انہیں، فی منامکا، آپ کو خواب میں، قلیلا، تھوڑا، ولو اراکہم، اور اگر دکھایا ہوتا آپ کو، کثیرن، بہت زیادہ، لفشلتم، تو ضرور تم لوگ ہمت ہار دیتے، وَلَتَنَازَعْتُمْ، اور آپس میں جھگڑنے لگتے، فی الامر، اس معاملے میں، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ، سلم، اس نے تمہیں بچا لیا، انہ، بے شک وہ، علیم، جاننے والا ہے، بذات الصدور، سینے کے رازوں کو۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خواب کا تذکرہ ہے جو آپ نے یعنی کہ غزوہ بدر کی صبح سے رات پہلے دیکھا تھا۔ رات میں آپ نے خواب میں دیکھا کہ کفار کا جو لشکر ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ اب نبی کا جو خواب ہے وہ حق پر مبنی ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ اللہ کی طرف سے وحی بھی ہوتا ہے، اور یہ وحی کی ایک قسم ہوتا ہے۔ تو خواب میں تو حضور کو تھوڑے دکھائے گئے، اور حقیقتاً وہ 1000 تھے، اور 300 کا جو لشکر تھا وہ ابو سفیان کا بھی تھا۔ تو یہ ایسا کیوں ہے؟ اس کا جو ریزن یہ ہے کہ حضور کو خواب میں وہ والے کفار دکھائے گئے جن کا مارا جانا مقصود تھا، اور وہ 70 تو ان کے سردار ہی تھے، اور کافی زیادہ لوگ بڑی تعداد میں مارے گئے تھے کیونکہ وہ فرشتوں کا سامنا نہیں کر پائے تھے۔ تو وہ جتنے مارے گئے تھے، اللہ نے حضور کو خواب میں اتنے ہی دکھائے تھے، اور حضور نے یہی خواب صحابہ سے بیان فرمایا۔ تو صحابہ کا خواب کو سمجھنے کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ ان کی تعداد چاہے قلیل ہو چاہے کثیر ہو، وہ ہیں تو کمزور ہی نہ، اور مارے ہی جائیں گے اور ختم ہی ہو جائیں گے۔ تو صحابہ نے بھی اس خواب کا یہی مطلب سمجھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خواب میں جو آپ کو دکھایا گیا ان کا لشکر تھوڑا، اگر وہ آپ کو ایز اٹ از دکھایا جاتا نا کہ جتنا وہ مکمل لشکر تھا، تو کچھ لوگ ہمت ہار جاتے اور کچھ لوگ بزدل ہو جاتے کہ ہم اتنے بڑے لشکر کا سامنا نہیں کر سکیں گے۔ ہم نے تیسرے پارے میں پڑھا کہ جب طالوت اور جالوت کا لشکر آمنے سامنے دیکھا تو بہت سارے طالوتیوں نے کہا کہ ہم تو جالوت کے لشکر کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، کیونکہ وہ تعداد میں تھوڑے تھے۔ جو جالوت کا لشکر تھا وہ کئی ہزار پر مشتمل تھا۔ تو اس وقت طالوت نے، جو بادشاہ تھا، اس نے کہا تھا کہ بہت بار ایسا ہوا ہے، تاریخ میں بھی ایسا ہوا ہے کہ بڑی جماعتوں پر چھوٹی جماعتیں غالب آ جاتی ہیں، وجہ اپنی قوت ایمانی اور جذبہ شوق کی وجہ سے۔ اور یہ بات آج بھی ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ ہم کسی کام میں چاہے تھوڑے ہوں، لیکن جب ہم جذبہ شوق اور ہمت کے ساتھ لگے رہتے ہیں تو ایک نہ ایک دن وہ کامیابی میں ضرور تبدیل ہو جاتی ہے بات۔ بندہ ہمت ہار جائے تو پھر وہ اپنے مقصد کو نہیں پا سکتا، لیکن جب وہ ہمت کر لے ایک بار، تو چاہے اکیلا ہی کیوں نہ ہو، وہ کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں غزوہ بدر کا واقعہ تو بتایا ہے، لیکن حقیقت میں ہمیں بتایا ہے کہ کبھی بھی بہت بڑی چیز کو دیکھ کے ہمت نہیں ہار جانا کہ میں یہ نہیں کر سکتا۔ اپنے حصے کا حصہ اس میں ضرور ڈالنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا نا، ولیکن اللہ سلم، لیکن اللہ نے تمہیں بچایا، چاہے وہ تعداد میں کتنے بھی تھے۔ بے شک وہ سینے کے رازوں کو جانتا ہے، اسے پتہ ہے کہ کون کیا کر سکتا ہے۔ اس نے تو خود ہمیں بنایا ہے، وہ تو کریٹر ہے، وہ تو ہمارا خالق ہے، اسے ہماری سب باتوں کا، ہماری سارے انٹرنل فالٹس کا، ٹیکنیکل فالٹس کا، اور ہماری خوبیوں خامیوں کا پتہ ہے۔ آیت نمبر 44، وَإِذْ، اور جب، یُریکُمُوہُم، اور جب تمہیں دکھایا اللہ نے، اِذِ التقیتم، جب تمہارا سامنا ہوا یا مقابلہ ہوا، فی اعینکم، تمہاری نگاہوں میں، قلیلاً، تھوڑا، وَیُقَلِّلُکم، اور قلیل کر دیا تمہیں، فی اعینہم، ان کی نظروں میں، لیقضی اللہ، تاکہ پورا کر دکھائے اللہ، امراً، وہ کام، کان مفعولا، جو کہ پورا ہو کر رہنا ہے، وَإِلَى اللّہ، اور اللہ ہی کی طرف، ترجع الامور، سارے امور، سارے معاملات لوٹائے جائیں گے، اور لوٹائے جاتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب کفار کا تمہارا سامنا آمنا ہوا تو اس وقت دونوں کی نگاہوں نے ایک دوسرے کو دھوکہ دیا، اور یہ ایک جیسے معاملات اللہ کی طرف سے نازل ہوئے تھے۔ کفار کا لشکر
مسلمانوں کو تھوڑا لگ رہا تھا اور مسلمانوں کا لشکر کفار کو تھوڑا لگ رہا تھا، اور دونوں کو تھوڑے وہ اس لیے لگ رہے تھے تاکہ وہ پورے جوش جذبے کے ساتھ ایک دوسرے کے برخلاف کھڑے ہوں اور پورا سامنا کریں، ایک دوسرے کو مسل کر رکھ دینے کا، پوری ہمت کریں کہ وہ ایک دوسرے کو آج ختم کر کے چھوڑیں گے۔ اور لڑنے کا مزہ تب آتا ہے نا جب مقابل بھی اتنا ہی طاقتور ہو۔ جب ایک کمزور ہو اور ایک ہمت والا ہو تو پھر لڑنے کا مزہ نہیں آتا۔ مقابلہ جب ٹکر کا ہو تب بھی کسی بھی گیم میں، کسی بھی شعبے میں مزہ تب آتا ہے جب مقابلہ ٹکر کا ہو۔ تو یہاں پر بھی مقابلہ اللہ نے ٹکر کا رکھا، دونوں کو ایک دوسرے کی نظروں میں تھوڑا رکھا، اور پھر مسلمانوں کے لیے آسمان سے مدد اتاری، اور کفار کی اپنی ہمت ٹوٹ گئی زبردست آندھی سے۔ ان کے پاؤں اکھڑنے لگے، ان کے خیمے اکھڑنے لگے، ان کی دیگچیاں اوندھی پڑ گئیں اور وہ بھگدڑ سی مچ گئی، اور انہوں نے اپنے آپ کو بھاگنے میں ہی محفوظ سمجھا اور وہ الٹے پاؤں بھاگنے لگ گئے کہ اب وہ مزید مسلمانوں کا سامنا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ تو یہ اللہ کا وعدہ تھا کہ ایک بار کفار کا سامنا کرو، 13 سال جو مشقتیں، جو ظلم، جو قتل برداشت کیے ہیں، صبر کے ساتھ مکہ میں آپ نے گزارے ہیں، اب مدینہ میں آ کے میں آپ کو ضرور سر بلند کروں گا اور حضور کا دین سر بلند ہوگا، یہ وعدہ اللہ نے فرمایا تھا۔ اور پہلے ہی مارکے میں اللہ نے اس وعدے کو پورا کرنے کی امید دلا دی، یقین دلا دیا کہ میں اس طرح وعدے پورے کرتا ہوں اور اللہ ہی کی طرف سارے امور لوٹائے جانے ہیں۔ آیت نمبر 45، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا جب لقیتم تمہاری ملاقات ہو یا آمنا سامنا ہو، فئۃً کسی لشکر سے، فاثبتوا تو ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ اور ذکر کرو اللہ کا، کثیراً بہت کثرت کے ساتھ، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب پچھلی آیات میں ہم نے جنگ کے واقعات پڑھے، یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب بھی کسی جماعت کے ساتھ آمنا سامنا ہو، جب بھی کسی لشکر کے ساتھ جنگ ہو، تو سب سے پہلے اسے 3 کام کرنے ہیں۔ کامیابی اگر حاصل کرنی ہے تو 3 کام ضروری ہیں۔ فاثبتوا، ثابت قدم رہو، یہ نہیں کہ دشمن کو دیکھا، اس کی للکار کو دیکھا یا اس کی تعداد کو دیکھا، اس کے ساز و سامان کو دیکھا، اس کے اسلحے کو اور دیگر اس کی مراعات کو دیکھ کے مرعوب ہو گئے اور قدم اکھڑ گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ثابت قدم رہنا پہلا سٹیپ ہے۔ پھر کثرت سے اللہ کو یاد کرنا، یعنی کہ اللہ کی حمد و ثنا کرنی، اللہ تعالیٰ کو بار بار پکار کے کہنا، مولا اس کے مقابلے میں ہمیں فتح اور کامرانی عطا فرما۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ خلوص نیت ہے، اور خلوص نیت ہی اصل میں بنیاد ہے۔ جب بندہ خلوص نیت کے ساتھ میدان جہاد میں جاتا ہے تو اس کے قدم بھی ثابت رہتے ہیں اور وہ اللہ کا ذکر کر کے اپنے آپ کو مزید مضبوطی بھی عطا کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس میں یہ 3 چیزیں شامل ہو گئیں، جس کے وجود کا حصہ بن گئی، جس کی ذات کا حصہ بن گئی، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اور دنیا میں بھی، یہ تو لشکر کی بات ہے نا، دنیا کے کسی معاملے میں بھی اگر ہمارے اندر یہ 3 چیزیں آ جائیں، ثابت قدمی، نیک نیتی اور اللہ کا ذکر، تو ہم کسی بھی چیز سے ہار نہیں سکیں گے، کسی بھی معاملے سے ہار نہیں سکیں گے۔ یہ کامیابی کی کلیہ بتا دیا اللہ پاک نے ہمیں، یہ کامیابی کی چابی ہمیں سکھا دی، دکھا دی، ہمارے ہاتھ میں تھما دی کہ زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو، کوئی امتحان ہو، کوئی دنیا کا امتحان ہو یا کوئی پریکٹیکل امتحان ہو، جیسے کہ ایک تو طالب علمی کا امتحان ہوتا ہے، ایک پریکٹیکل لائف کا امتحان ہوتا ہے، ہر 2 امتحان میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اگر کسی کو کامیابی چاہیے تو ان 3 چیزوں کے اوپر فوکس کر لے، انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ آیت نمبر 46، وَأَطِیعُوا اللَّهَ اور اطاعت کرو اللہ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی، وَلَا تَنَازَعُوا اور نہ جھگڑا کرو آپس میں، فَتَفْشَلُوا ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ اور اکھڑ جائے گی، رِیحُکُم تمہاری ہوا، وَاصْبِرُوا اور صبر کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بڑی ہی پیاری آیت کریمہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تو ہم نے بار بار پڑھا ہے، قرآن پاک میں کوئی ایک بار نہیں بلکہ اللہ نے کئی بار، کئی پاروں میں، کئی صورتوں میں بار بار اللہ پاک نے اپنی اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کو ایک ساتھ
قرار دیا، بلکہ ہمیں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی اطاعت کرنی ہے، اسی میں ہی اللہ کی اطاعت شامل ہو جائے گی۔ جو جو حضور فرماتے ہیں کرتے جاؤ، سمجھ جائیں کہ ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اور کسی بھی معاملے میں سب سے پہلے آپس میں نہیں جھگڑنا، یعنی کہ دشمن تو چاہتا یہی ہے کہ ان کی آپس میں جنگ ہو یا آپس میں لڑیں، کسی معاملے میں تنازع ہو، اور ہم اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے اوپر حملہ کر کے ان کو کمزور کریں۔ تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی سے مراد جب آپس میں جھگڑا کرو گے تو تمہارے قدم مضبوط نہیں رہیں گے اور تم اپنے قدموں پر کھڑے ہو کے دشمن کا سامنا نہیں کر سکو گے۔ پہلے خود ایک بننا ہے، کیونکہ ہاتھ کا جو انگلیاں ہوتی ہیں نا، اگر الگ الگ ہوں تو اگلے بندے کو اتنی تکلیف نہیں پہنچاتی، لیکن جب یہی ہاتھ ایک مٹھی بن جائے نا تو اگلے بندے کا منہ توڑنے کا جو ہے نا وہ حوصلہ رکھتا ہے۔ تو ہم نے اس ہاتھ کو مٹھی بنانا ہے، یعنی کہ خود کو متحد کرنا ہے، پہلے خود جمع ہونا ہے، پھر دشمن کے ساتھ ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے، وہی 3 کلیوں کے ساتھ، ثابت قدمی اور نیک نیتی اور اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ پھر ہوا نہیں اکھڑے گی، یعنی کہ ہمارے قدم لرزیں گے نہیں، ڈگمگائیں گے نہیں، اور ہم دشمن پر غالب آ جائیں گے۔ یہی معاملہ دنیاوی معاملات میں بھی ہے اور یہی معاملہ جنگ کے معاملات میں بھی ہے۔ اور جو آیت کا اگلا حصہ ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، اور وہ بار بار ہمیں قرآن پاک میں ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسلی تشفی ملتی ہے کہ وَاصْبِرُوا، صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہم ہر معاملے میں دیکھتے ہیں کہ کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ نمازیوں کے ساتھ ہے، وہ روزہ داروں کے ساتھ ہے، وہ حج گزاروں، تہجد گزاروں، عبادت گزاروں، وضو کرنے والوں کے ساتھ ہے، بلکہ بار بار جہاں بھی دیکھا ہے یہی دیکھا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ایک جگہ ہم نے پڑھا اللہ محسنین کے ساتھ ہے، احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور احسان کے درجے تو ہم نے حدیث جبریل میں پڑھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب بندہ کسی بھی مشکل یا مصیبت میں ہو تو صبر اگر وہ اپنے ساتھ رکھ لے تو وہ ہر مشکل سے آسانی سے نکل جائے گا، اور اسے تکلیف بھی نہیں ہوگی کہ میں کوئی مشکل کاٹ رہا ہوں، بلکہ اس کا صبر اس کو اتنا حوصلہ دے رہا ہوگا کہ وہ آسانی سے اس مصیبت سے گزر جائے گا، اور کل کو وہ اپنی اس مصیبت پر پچھتائے گا نہیں کہ کاش میں نے واویلا نہ کیا ہوتا، میں نے اس مصیبت پہ یہ کام نہ کیا ہوتا۔ صبر اتنی بڑی طاقت ہے جو بندے کو کل کی پچھتاوے سے اور کل کی آزمائش سے اور کل کی بے چینیوں سے بچا لیتی ہے۔ آیت نمبر 47، وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہو جانا، کالذین، ان لوگوں کی طرح، خرجوا، جو نکلے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، بطرًا، اتراتے ہوئے، وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، وَيَصُدُّونَ، اور روکتے تھے، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بما یعملون، جو وہ اعمال کرتے ہیں، محیط، اپنے علم و قدرت سے گھیرے ہوئے ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ میدان جہاد میں داخل ہونے کے ضوابط، اصول، آداب بتا رہے ہیں کہ جب اپنے گھروں سے نکلنا ہے نا جہاد کے لیے، تو نہ تو اترا کے نکلنا ہے غرور کرتے ہوئے لوگوں کو دکھاوے کے لیے کہ دیکھو ہم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے جا رہے ہیں، اور اللہ کی راہ سے روکتے ہوئے، اس طرح سے نہیں نکلنا۔ یہ کفار کا مشرب ہے، وہ شروع سے ہی اس طرح سے گھر سے نکلا کرتے تھے۔ جتنی بھی مشکلات، مصائب اور جتنی بھی آزمائشیں اس راہ میں آئیں تو اس کو صبر و استقامت سے برداشت کرنا ہے، لیکن کسی بھی قسم کا دکھلاوا اور ریاکاری نہیں کرنی، اور جتنی مشکلات آئیں گی ان کا مردانگی کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ اور عام زندگی میں بھی اگر ہم دیکھیں تو روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں نئی سے نئی مشکل اور نئی سے نئی آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو عام زندگی کو بھی اگر ہم میدان جہاد سمجھ کے گزاریں تو ہم اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ جب بندہ اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی کسی بھی مشکل کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرتا ہے، اس کا ہمت کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، تو وہ اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، پھر وہ اگلی کے لیے بھی تیار ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سب اعمال سے باخبر ہے، وہ اپنے علم و قدرت سے جانتا ہے کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے، کیا کرے گا۔ ہمیں اپنے ان اعمال کا نہیں پتہ جو ہم کل کریں گے، لیکن وہ علیم خبیر اللہ سب کچھ پہلے سے جانتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔